بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس علم اور اخلاق اور ایمان اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ مجھے جو موضوع تجویز کیا گیا تھا وہ ذرا مختلف عنوان تھا۔ میں نے اس کو بدل کر علم اور اخلاق اور ایمان کا عنوان دیا ہے۔ میں اس میں 3 باتوں کو مختصر طور پر بیان کروں گا۔ پہلا یہ کہ ایمان صحیح علم کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق اس ایمان کی پہلی روشنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشروں میں صحیح علم اور اعلیٰ اخلاق ہوں تو ایسے معاشرے دین اور دنیا میں ترقی پاتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان صحیح علم کا نام ہے، یعنی جب انسان اپنے اندر کے علم کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو ایمان کی صحیح دعوت پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے سیکھنے کی ایک صلاحیت، ایک تڑپ، ایک جستجو رکھی ہوئی ہے۔ یہ تڑپ، یہ جستجو انسان جہاں جہاں موقع پاتا ہے اس کے نتیجے میں سیکھتا ہے۔ وہ علم دنیا کا ہو سکتا ہے، وہ علم ہم انسانوں کی اپنی شخصیت کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور وہ علم اس دنیا کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ سیکھنے کا عمل اصل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ذوق کیا ہے، آپ کے اپنے حالات کیا ہیں، آپ کے پاس مواقع کیا ہیں، ان سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کن لوگوں سے ملتے ہیں، کون ہیں کہ جو آپ کو سکھانے والے اساتذہ، مینٹورز بنتے ہیں۔ لیکن انسان اگر اپنے اندر ایک مستقل پروسیس کو اختیار رکھے کہ مجھے جاننا ہے اور مجھے سیکھنا ہے، تو وہ یہ تو ضرور محسوس کرے گا کہ سیکھنے کے اس پروسیس میں اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں۔ آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں، آدمی کے تعصبات ہوتے ہیں۔ تعصب کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے کسی چیز کے ساتھ، کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کسی شخصیت یا شخصیات کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ایک نئی اور مختلف بات کو سمجھنے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں اور آپ نہیں سیکھنا چاہتے کیونکہ آپ کے خیال میں وہ خواہشات آپ کی اس علم کے نتیجے میں پوری نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر ایک مرتبہ انسان ان رکاوٹوں کو دور کر دے اور اس کے سامنے جو حقیقت بھی آئے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کو وہ اگر مدلل ہے تو وہ مان بھی لے، اسی کے نتیجے میں انسان کو صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اصل میں صحیح علم ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت کو 2 مختلف طریقوں سے بیان کرنا
کرنے کا عمل ہے. تو ایمان صحیح علم کے نتیجے میں انسان کو وہ روشنی کی صورت میں ملتا ہے، اس روشنی کی جو پھر انسان کے لیے مشعل راہ بنتی ہے. وہ اس کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھ رہا ہے اس ذریعے کی روشنی میں، اس کی گائیڈنس میں، جو اس کو اس سورس سے ملا ہے جس کو اس نے دیانتداری سے اپنے علم سے سمجھا. دوسری چیز اخلاق ہے. اخلاق اصل میں انسان کے پاس ایک پیدائشی طور پر ایک پوٹینشل علم ہے جو اسے صحیح اور غلط کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. آپ اگر اپنے اندر اس صحیح اور غلط میں امتیاز کی روشنی کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو انکریج کریں گے، اس کی ہدایت کی روشنی میں عمل کرنے کے نتیجے میں، تو آپ کا اخلاق مضبوط ہوگا. اور یہی آپ کا اخلاق آپ کو ایمان کی روشنی سے بھی بہرور کرے گا، انٹروڈیوس کرائے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن اور حدیث اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ کوئی شخص جو صاحب اخلاق ہے، جو اپنے اندر کی صحیح اور غلط میں امتیاز کی انڈرسٹینڈنگ اور روشنی کو قبول کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، وہ ایمان کی اس روشنی سے محروم نہیں رہ سکتا کہ جو اس کے سامنے آتی ہے، اگر وہ صحیح طریقے، صحیح انداز میں اس کو پیش کی جائے. اور کوئی شخص اگر اتفاقی طور پر، یعنی پیدائش کے اتفاق کی وجہ سے یا حالات کے، حادثات کے اتفاق کی وجہ سے ایمان سے ظاہری طور پر، سرسری طور پر متعارف ہو بھی گیا، لیکن اس کے اندر جو اخلاق ہے اس نے اس کو نظر انداز کیا، اس کو پامال کیا، تو وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہی رہے. اگر ایمان کی روشنی داخل ہوگی تو وہ داخل ہونے کے بعد خارج ہو جائے، نکل جائے. تو اخلاق کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تفصیلات بیان میں آنی چاہیے یاد دہانی کے لیے. ان کی تفصیلات میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فرق گفتگو، انڈرسٹینڈنگ، کمیونیکیشن کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کم بھی کیا جا سکتا ہے. ختم میں اس لیے نہیں کہتا کیا جا سکتا کہ بہرحال انسانوں کی بیک گراؤنڈز مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کچھ تھوڑی بہت تفصیلات میں فرق ہونا یہ ناگزیر ہے، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اخلاق ایمان کی پہلی اور پیدائشی روشنی کا نام ہے. یعنی انسان کے پاس اگر اخلاق ہے تو ایمان کی صحیح پریزنٹیشن اگر اس کو ہوگی اس کے سامنے تو اس کو مانے گا. اس لیے کہ ایمان اصل میں اس السلام علم کا علیکم. نام ہے. ایمان اس علم کا نام ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ جو دن دیکھی ہے، اور جس کے دلائل بہت واضح ہیں، اور جس کی ریالٹی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور انسان کے اندر اس کی جستجو بھی ہے. تیسری بات جو اصل میں مجھے موضوع دیا گیا تھا اس سے متعلق ہے کہ کوئی معاشرہ دنیا میں کیسے ترقی کرتا ہے. میں نے اس موضوع کو اس لیے عنوان نہیں بنایا
کہ میری یہ دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا کیسے ترقی کرتی، مگر ایک ضمنی سی بات ہے کہ اگر کوئی معاشرہ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو صحیح علم، سچے علم اور اعلی اخلاق اور کردار کے حامل افراد پر مشتمل ہے، تو وہ دین میں اور آخرت کے معاملات میں ترقی کرے گا، اور ضمنی طور پر دنیا کے معاملات میں بھی ترقی کرے گا۔ اگر اس کے پاس دین کی روشنی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، تو پھر جو اس کا اعلیٰ اخلاق ہے اور جو اس کا سچا علم ہے، وہ اس کو ترقی کا مستحق بنائے گا۔ جو لوگ دین کے دعوے دار ہیں، اگر وہ سچے علم اور اعلیٰ اخلاق سے محروم ہیں، تو وہ اپنے دینداری کے دعوے کے باوجود نہ دین اور آخرت میں ترقی پائیں گے اور نہ دنیا میں ترقی پائیں گے۔ دنیا کی ترقی فرد کے لیے تو کوئی اللہ کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو حاصل ہوگی اگر وہ سچے علم اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں گے، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ لیکن معاشروں کے بارے میں قرآن مجید سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ ایمان اور نیک اعمال یعنی سچے علم اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشروں کو دنیا میں ترقی کرے گا۔ تو یہ جو ترقی ہے، یہ اصل میں اس لیے ہوگی کہ ان کو اس دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرنے پر وہ انکریجمنٹ ملے، وہ شاباش ملے کہ جس پر کہ ان کے اندر آخرت کی کامیابی کے بارے میں ایک اطمینان، اعتماد پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے معاشرے آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا کی کامیابی کو بھی پائیں۔ سو میں اس موضوع کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، یعنی یہ کہ یہ بات کہ علم اور اخلاق انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بات میرے نزدیک نامکمل ہے، اس لیے کہ پوری بات یہ ہے کہ علم، صحیح علم اور اعلیٰ اخلاق اگر کسی معاشرے میں ہیں، اس کے اکثر لوگوں میں ہیں، اور اس معاشرے کے سامنے اللہ کی طرف سے پیغام صحیح طرح سے پہنچ جاتا ہے، تو وہ دین میں بھی آگے بڑھیں گے اور دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے۔ دنیا کا آگے بڑھنا کوئی نصب العین نہیں ہے، یعنی لیکن بہرحال وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کے اندر ایک پیدائشی ایک انسان کے اندر جستجو ہے کہ وہ دنیا میں بھی بہتر رہے، یعنی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن اپنے اہمیت کے لحاظ سے سیکنڈری ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں دین کا پیغام ٹھیک طرح سے پیش نہیں کیا گیا اور دو مختلف سوسائٹیز، افراد کے مجموعے موجود ہیں، ایک اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے لیکن وہ سچے علم اور اعلیٰ اخلاق سے محروم ہے، اور دوسرا دین سے دور ہے، دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، لیکن وہ صحیح علم اور اعلیٰ کردار پر فائز ہے نسبتاً، ریلیٹیولی، تو پھر وہ دنیا میں ترقی پائے گا۔ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اور اللہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا، وہ انصاف کے جس میں تمام افراد اور تمام معاشروں کے حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس پر کسی کے لیے انگلی اٹھانے کی کوئی مجال نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں حاضر ہوں آپ کے سوالات کے لیے۔ ہمارا یہ سیشن ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ آپ نے ہینڈ ریز کرنے، اور پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ جی واسیہ صاحبہ۔ جی سر، سوال میرے دو ہیں پہلے، لیکن اصول کے حساب سے پہلا رکھتی ہوں۔ ہم اپنے بارے میں اخلاق کے ہمیشہ اس درجے پر کھڑے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے، یا مذہب یا فطرت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے روکتی ہے؟ میں اپنی بات کو اگر اس طرح کہوں کہ رشوت ہے تو وہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ہو، جھوٹ ہے تو میں نہیں چاہوں گا میرے ساتھ ہو، اچھائی ہے تو یہ سب کچھ، سارے معاملات، کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ انسان ہو جائے، لیکن وہ اپنے لیے یہی اچھائیاں چاہتا ہے جو فطرت میں ہے، جو اخلاق کہتا ہے۔ تو کیا چیز ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنے سے روکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان با اخلاق ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے بیان فرمائی بات کہ ہم دوسروں سے جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، ہم خود ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ویسا رویہ اختیار نہیں کرتے، یہ تو در حقیقت ایک جانب اخلاقیات کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، فطری ہونے کی دلیل ہے کہ انسان دوسروں سے جو توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ویسے ہی دوسروں کے بارے میں کرے۔ قرآن مجید نے سورہ مطففین میں اسی بات کو بیان کر کے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے نپواتے اور تلواتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ناپنے تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے حضور میں حاضری کے لیے اٹھائے جائیں گے، ایک عظیم دن کی حاضری کے لیے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، تو پھر تو یہ لوگ کہ جو اس طرح کی فراڈ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یہ دوسروں سے بھی اس کا مطالبہ کرتے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں، لیکن وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، زیادتی کرنا، یہ ظلم ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس ہر چیز کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تمیز سے بات کریں، لیکن میں آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان جس اخلاق کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس میں پورا اترنے کے لیے اس کے اندر حوصلہ اور دیانتداری کی ضرورت ہے۔ حوصلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ کو بہرحال کچھ قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنی شخصیت کے تقاضوں کو سیکریفائز کرنا ہوگا، اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ سے اس میں کوتاہی ہو تو آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ تو انسان نہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو چنانچہ وہ ایک ایسی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے کہ جو اس کے اندر
ایسے موجود ہے کہ وہ اس کے خلاف گواہی بن جائے گی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغمبر بار بار ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. اور یہ یاد دہانی ذکر یہ اس بات کا بیان ہے کہ اصل میں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. جی عشرت صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایمان کی، جیسے جو میری سمجھ میں آیا کہ ایمان کی اخلاق جو ہے وہ ایمان کی ایک طرح سے بائی پروڈکٹ ہے. ایمان سے پھر اخلاق کا، اچھے اخلاق کا ظہور ہوگا، اور پھر اخلاق جن کے پاس اچھا ہوگا ان کے لیے ایمان کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، یہ ایمان کو ایکسپٹ کرنا. جی لیکن ہم بہت سے دیکھ رہے ہیں جو ایمان کا اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن اخلاق سے بالکل آ رہی ہیں، اور بہت سے یہاں پر ہم کینیڈا میں خاص طور پہ ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اخلاق والے غیر مسلم ملتے ہیں اور وہ ایمان سے آ رہی ہیں. تو اس پر پلیز آپ اپنی رائے دیجیے گا. دیکھیں، ایمان اعلیٰ اخلاق والوں کو ملتا ہے، اور ایمان کے نتیجے میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے. یہ چیز اپنی صحیح شکل میں اس وقت نظر آتی ہے جب اللہ کے پیغمبر خود بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں. کوئی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا ہے، اور مجھے اس کا انکار نہیں ہے، کہ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ ان کے بعد بعض معاشروں میں کچھ انہی کی طرح اللہ کا دین اور ایمان کی دعوت صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچتی ہے، اگرچہ کہ پیغمبروں کی طرح وہ آئیڈیل شکل میں نہیں پہنچ سکتی. ایسا ہوگا تو پھر آپ کا سوال ہی ویلڈ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ جو لوگ سچے ہیں، با اخلاق ہیں، وہ پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایمان میں ترقی نصیب ہو رہی ہے، اور ان کے اخلاق سنور رہے ہیں. جب پیغمبر موجود نہیں ہوتے تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن کے پاس پیغمبر کی دعوت اور ان کی تعلیمات پہنچی ہیں وہ کس حد تک اپنے اخلاق اور اپنے علم میں سچے اور کھرے ہیں. اگر وہ ہوں گے اور صحیح طرح سے دعوت دیں گے تو معاشرے کے تمام اچھے لوگ ان کی طرف آئیں گے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے، کھرے نہیں ہوں گے، تو پھر یہی ہوگا جو آپ اپنے سوال میں آپ نے بات بیان فرمائی، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اخلاق سے آ رہی ہیں، اور جو ایمان سے بالکل بے نیاز ہیں وہ اخلاق والے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ مکمل طور پر ایسا نہیں ہے، وہاں بھی برائیاں ہیں، یہاں بھی کچھ اچھائیاں ہیں، لیکن آپ کے سوال میں جو چیز پوشیدہ ہے اس سے ایک البتہ ایسی صورت ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس پر غور کریں، کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور معاشرے میں اس روشنی کو پھیلانے کی فکر کریں، کہ جو روشنی، جو اللہ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اپنے طور پر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تک وہ روشنی پھیلائیں، پہنچائیں ان کو، کہ جو روشنی اصل میں تو انہی کے نصیب میں آتی ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق والے. جی غوثیہ صاحبہ، آپ کو ہینڈ ڈاؤن کر کے ریز کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیے اب آپ کی باری ہے. نہیں سر میرا پہلے سے تھا، سوری، آپ کر لیں، دوسرے کو لے لیں پہلے. نہیں وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا، سب سے پہلے آپ کا ہوگا. عشرت صاحب چلیے ٹھیک ہے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی. سر مطلب جیسے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ قوموں کی ترقی جو اب اس لیول کی ہو، اب مطلب اس دور کے حساب سے
وہ پوری دنیا کو لے کر چل رہے ہیں. جیسے ابھی بھی 5 ملک کا ہے، وہ سارے فیصلے لیتے ہیں دوسرے ملکوں کے اور چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مسلمانوں کو مطلب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوشش کرنی چاہیے خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے، اور اس طرح کی ایفرٹ کی ترقی کریں، ان کے ساتھ مل جائیں، شامل ہو جائیں یا ان سے آگے بڑھیں؟ اس طرح کی، اس وجہ سے یہ موضوع ہم نے سوچا تھا. اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں. دونوں طرح کی کوشش جاری رہنی چاہیے ان لوگوں کی جانب سے کہ جو دین کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں فکر مند ہیں. ایک یہ کہ اپنے لوگوں میں اس کی دعوت، یعنی صحیح علم کی دعوت اور اچھے اخلاق کی دعوت جو دین سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کو ہم پھیلائیں، اپنے اندر بھی پیدا کریں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کو اختیار کرنے کی دعوت دیں. اور دوسرا، وہ لوگ کہ جو ابھی تک اس دعوت سے محروم ہیں، ان کو اس سے آشنا کریں، آگاہ کریں. اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. میں شاید یہ بات پہلے بھی بتایا، میں نے بتائی آپ لوگوں کو یا نہیں بتائی، کہ ہمارے ہی اس علاقے میں ایک صاحب ہیں، پاکستانی ہیں. انہوں نے اپنے 2007 سے لے کے اب تک لوگوں سے گفتگوؤں کے نتیجے میں، ایک آدھ مرتبہ نہیں، 20 گفتگوؤں کے نتیجے میں، ملاقاتیں، دعوتیں انہوں نے کی، 23 لوگوں کو پڑھے لکھے مسلمان کیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے. وہ لوگ کہ جن میں سے بعض اسلام کے مخالف تھے، بعض کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ان میں کرسچنز بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روشنی تو موجود ہے، مگر وہ کام کرنے والا ہے کہ جو کام چونکہ ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں وہ صورت نظر آ رہی ہے کہ جس کا بھی ایک سوال میں اظہار ہوا. لیکن جو دنیا کی ترقی ہے، وہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر اس بنیاد پر ہوگی کہ کس قوم نے علم میں بھی اور اخلاق میں بھی زیادہ بہتر رویہ اختیار کیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حق کی، سچ کی روشنی ہے، وہ تو چونکہ نہیں پہنچی لوگوں کے پاس، تو اب تو وہ جو کہتے ہیں نا ریلیٹو، مقابلتاً جو بہتر کارکردگی دکھائے گا، اسی کے پاس ظاہر ہے کہ دنیا میں ترقی کے امکانات ہوں گے. اس لیے کہ یہ فیصلے تو سارے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے. جی عشرت صاحب. جی، مجھے ایمان اور عقیدے میں ذرا فرق بتائیے کہ کیا ہے، ایمان کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان اور عقیدے میں اصلاً تو کوئی فرق نہیں ہے. ہم دونوں کو مترادف الفاظ کے طور پر بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. البتہ جب وہ الگ الگ طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ عقیدے کو پریفر کرنے والے لوگ دو باتیں اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ماننا لازم ہے. جیسے وہ عقد ہے نا، گرہ، عقد نکاح بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسی گرہ ہے جو آپ باندھ دیتے ہیں کہ جس سے پھر آپ الگ نہیں ہو پاتے، نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کچھ وہ بلائنڈ فیتھ والا ایک تصور آ جاتا ہے. اور پھر اس میں عقیدے میں ایک اور پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس کی ان تفصیلات کا کہ جو تفصیلات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن ان کا بیان اس قدر شد و مت کے ساتھ یہ غیر ضروری ہے. یعنی بات یہ ہے کہ میں نے جب اس بات کو مان لیا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو بس یہ بہت کافی ہے. جب میں اس کو مان کر پڑھوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کو، اللہ کے آخری پیغمبر ہونے کو،
آخرت کو، فرشتوں کو، سب چیزوں کو میں مانوں گا. آپ جب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اور اس کو عقیدے کے نام پر پیش کرتے ہیں تو اصل میں وہ تفصیلیں ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں. وہ ایک خواہ خواہ کی ایک ریسٹرکشن بن جاتی ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کے ایمان اور اللہ کے پیغام کے قریب آنے میں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایمان ہی کا لفظ ٹھیک ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی اور لفظ کا آپ جب اضافہ کریں گے تو وہ جو فطری سادہ مؤثر دعوت ہے اس میں ایک رکاوٹ بن جائے گی، جو کہ ایک unnecessary unwanted چیز ہے. اچھا، کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے پھر ڈراپ ہو گئے. اس میں میرا تو یہ فائدہ ہے کہ میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. جی ہمایوں صاحب. السلام علیکم سر. اچھا، سر جب ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ اخلاق مطلب ایک وسیع المعنی لفظ ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اچھی طرح سے پیش آتے ہیں دوسروں کے ساتھ، مگر ہم جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ مگر ان کے معاملات مطلب رشوت ستانی، مطلب لوگ کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، مطلب ایک طرف ایک پہلو ہے، دوسری طرف سے دوسرا پہلو ہے. اس چیز کو ہم کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ اخلاق، تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بھرپور مکمل تبصرہ ہے کسی شخصیت کے بارے میں کہ اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، ہر جگہ وہ اخلاقیات کو اہمیت دیتا ہے، اور اگر کہیں اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. یہ بات کہ کچھ لوگ دوسروں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں مگر رشوت ستانی میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، ستانے میں الگ سے بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہوتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو ایک فراڈ ہے، تو ایک منافقت ہے. میں کسی فرد واحد کے بارے میں یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر میں اصولی طور پر آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق اور منافقت جانتے بوجھتے ہوئے شخصیت میں دو رنگی، جس میں کہ بجائے اس کے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدترین بد اخلاقی ہے. اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعلیٰ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو اخلاقی حص پاتے ہیں ہم اس کو اہمیت دیں، اور اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہماری مدد کریں. جی غوثیہ صاحب. سر میں ایک چیز اس میں میری رہنمائی پلیز فرمائیے گا کہ لونڈیوں کا ایک معاملہ تھا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا عادی کر دی کیونکہ ان کو پابند کیا جاتا تھا عمل کے لحاظ سے. یہ مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر اس میں غلط ہوں تو آپ پلیز فرما دیجیے گا، درست کر دیجیے گا مجھے. اب اسی چیز کو آج کے دور کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں، جن کو تربیت ویسی نہیں ملی ہوئی، ان کو تعلیم ویسی نہیں ملی، تو ان کے ساتھ بھی کمی بیشی کی جائے گی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اگر آپ اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ ریلیٹ کرنا ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ادھر تو یہ تھا کہ لانڈی کے اوپر پابندی تھی، ادھر کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے حساب سے عمل کریں گے، وہ تھوڑا کریں، وہ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں، جتنی ان کو نالج ہے، جس طرح فطرت ہے، جو بھی ہے. تو ان دونوں کو پلیز آپ اگر دیکھیے گا. اخلاقیات میں
جب ہم فیصلے کرتے ہیں اس میدان میں، تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم جب کسی کی بد اخلاقی پر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، یا اگر فرض کیجئے کہ سزا کا کوئی امکان ہے تو ہم کسی کے لیے سزا تجویز کریں، یہ ہمارا فہم ہے. ہم اپنے فہم میں قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور لونڈیوں پر قرآن مجید نے جو سزا کے معاملے میں رعایت کی ہے اس کو جب ہم اپلائی کریں گے تو اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. کچھ لوگ دیہات کے ماحول میں اگر اس کے امکانات کم ہیں ان کو اس کا الاؤنس دیں گے، کچھ لوگ نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر معاملہ فیصلے کے لیے ہے آئے گا تو آئیڈیل طریقہ یہی ہے کہ اچھی گفتگو ہو اور سب لوگ مان جائیں، ورنہ میجورٹی کی بات مان لی جائے. اور وہ میجورٹی کی بات ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، وہ تو ایک مسئلے کا حل ہوگا. تو یہ تو ظاہر ہے ہم انسان کریں گے، اور ہم انسان چونکہ اپنے علم میں کامل نہیں ہیں اس لیے ہمارے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ متعلق ہے آخرت سے، کہ انسان کے آخرت میں اخلاق کے معاملے میں جواب دہی میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کس کے کیا حالات تھے. تو اللہ جب اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے تو وہ فیصلہ بالکل پرفیکٹ ہوگا، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. یہاں کے فیصلے کیونکہ ہمارے فیصلے ہیں تو ہمارے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب اصولی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر حالات برے ہیں، حالات مشکل ہیں، نامساعد ہیں، تو صورت میں اخلاق کے پہلو سے جو توقعات ہیں وہ کم ہو جاتی. لیکن اس کے بارے میں حتمی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں. جی عشرت صاحب. جی ابھی آپ نے ایک بھائی کے سوال کے اوپر آپ نے کہا کہ جس میں شخصیت کی دو رنگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اخلاق بھی ہے اور دوسرے معاملات میں وہ بالکل الٹ ہے. تو اس سے پہلے ہماری جو کلاس تھی اس میں منافقوں کا ذکر تھا، تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ قول و فعل میں تضاد کا وہاں پر ذکر آیا تھا. تو کیا یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ آج کل جیسے لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں، یا جو ابھی ذکر آیا ہے کہ یہ اخلاق ایک طرف بہت بہت اچھا ہے اور عمل بالکل مختلف ہے. تو یہ جو قول و فعل کا جو تضاد کی وجہ سے کیا وہ منافق کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کافر اور منافق یہ دو کیٹیگریز ہیں جو آج بھی موجود ہوں گی، لازماً ہوں گی، لیکن ہم ان پر کوئی حتمی فیصلہ تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں بتا سکے غیب کے پردے اٹھا کر کہ فلاں شخص تکبر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے چنانچہ وہ کافر ہے، اور فلاں شخص جانتے بوجھتے ہوئے مسلمانوں کی صف میں گھس کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اصل میں کفر کے احساسات رکھتا ہے، کفر کی اپنے اندر ٹینڈنسیز رکھتا ہے. ہم نہیں جانتے. قول اور فعل کا تضاد ایک نہایت ہی ناپسندیدہ، قابل گرفت اور قابل نفرت چیز ہے. اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. بعض لوگ وقتی طور پر ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی، ایک انسانی کمزوری ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. اور بعض لوگ وہ اپنی شخصیت میں ایک پرماننٹ فیچر کے طور پر رکھتے ہیں. وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے، قابل نفرت ہے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ ناہید صاحبہ، آپ سوال کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا تھا یا نہیں؟ اوکے، فیضان صاحب۔ حضرت اس بات پہ میری رہنمائی فرمائیے کہ جب ہم اخلاقیات کے موضوع پہ بحث کر سکتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ خیر اور شر کی تعریف ہے کہ اخلاقیات فلسفے کے موضوع میں خیر اور شر کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک جو خیر ہو وہ کسی اور کے لیے شر کا باعث بنے، اور کسی کے نزدیک جو شر کا باعث ہو وہ میرے لیے خیر کا باعث بنے۔ تو علوم اخلاقیات اس موضوع پہ کیسے روشنی ڈالتا ہے کہ خیر اور شر کو کن افعال میں، کن فعل میں ہم بیان کر سکتے ہیں؟ جی، اب یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں یہ آخری سوال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر اور شر کے ویسے بائی دا وے دو مطلب ہوتے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یعنی اچھائی اور برائی، کیا بات اخلاقی طور پر اچھی ہے، کیا تو اخلاقی طور پر بری ہے، یہ انسان کو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات اس میں گھپلا ہو جاتا ہے۔ اس گھپلے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی فرد یا کوئی قوم کسی برائی کے معاملے میں اتنی زیادہ اس میں ملوث ہو جائے کہ اس کا احساس اس کے اندر سے مٹ جائے یا کم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات اخلاقیات پر عمل کرنے کے معاملے میں تفصیلات میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک معاشرہ ایک اخلاقی اصول کو مانتا ہے، مگر اس کی اپلیکیشن میں وہ دوسرے معاشرے سے مختلف ہے، یعنی اس کے جو کسٹمز ہیں، اس کے جو طریقے ہیں وہ فرق ہیں۔ ورنہ یہ بات کہ انصاف اچھی چیز ہے، نا انصافی بری چیز ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا یہ ایک اعلیٰ عمل ہے، اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ ایک گھٹیا عمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شرافت، شرم و حیا، اپنے وقت کی پابندی کرنا، اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنا، امانت کی پاسداری کرنا، ایک طویل فہرست ہے جس میں تمام دنیا کے انسان آپس میں متفق ہیں۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ یا تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی خاص برائی کے معاملے میں کچھ بے حسی ہو جاتی ہے، یا کسی اچھائی کو وہ ایگزیجریٹ کرتی ہے۔ اب یہ بھی کیوں ہوتا ہے، یہ ایک الگ اس کی تفصیل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بات کے خیر یا شر سے ناواقف ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، موجود ہوتا ہے ان کے اندر احساس، مگر وہ دب جاتا ہے، وہ کچھ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تفصیلات ہیں اس میں جو رویہ ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بھی ایوالو کرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال تھا، اب ناہید صاحبہ میں معذرت خواہ ہوں، اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کو موقع ملے گا۔ اس میں ہم ہینڈ ریز کا وہ رکھتے ہیں، ایک پہلو ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔